بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، والدین اور اساتذہ۔ ہم اسلامیات جماعت نہم کے باب دوم کا مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے ایمانیات۔ اس باب کا نام ہے ایمانیات و عبادات۔ پہلے ہم ایمانیات کی بات کریں گے اور اس کے بعد دوسرے حصے میں عبادات کی بات کریں گے۔ ایمانیات اور عبادات یہ دو موضوعات ہیں اس باب میں۔ باب دوم میں ہم ایمانیات اور عبادات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایمانیات میں ہم عقیدہ توحید کا تفصیلی جائزہ لیں گے، پھر ہم عقیدہ رسالت پر بات کریں گے اور اس کی تفصیل جانیں گے، اور اس کے بعد ملائکہ یعنی فرشتوں، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کی بات کریں گے۔ عبادات میں ہم دو موضوعات کو زیر بحث لائیں گے، ایک ہے نماز اور دوسرا ہے روزہ۔ تو اس باب میں دو موضوعات کو موضوع بنایا گیا ہے، دو موضوعات پر بات کی گئی ہے، یعنی اس باب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایمانیات ہے اور دوسرا حصہ عبادات ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ایمانیات کے حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامیات لازمی ہے جماعت نہم نیا سلیبس ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کیا ہے، اور اس سال اسلامیات جماعت نہم کی یہ نئی کتاب شروع کی گئی ہے، اور اسی میں سے امتحان بھی ہوگا۔ ویسے بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ لازمی فرض ہے کہ ہم اس مضمون کو اچھی طرح سمجھیں اور اسے پڑھیں، اس میں دلچسپی لیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے فرض ہے اور فرض عین ہے، یعنی ہم سب نے یہ علم حاصل کرنا ہے۔ یہ اسلامیات پڑھنے کا دوہرا فائدہ ہے، ایک تو ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنے سے ہمیں نمبر ملیں گے، ہم پاس ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا دینی فریضہ، علمی فریضہ وہ بھی پورا ہوگا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایمانیات، ایمانیات کیا ہے؟ یہ جو لفظ ایمانیات ہے یہ ایمان سے نکلا ہے، یعنی ایمان سے متعلق علوم و عقائد کے مجموعے کو ایمانیات کہتے ہیں، یا وہ علم جس میں ہم ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ عقائد جس میں ہم ایمان پر بحث کرتے ہیں، وہ علم اور وہ عقائد کا مجموعہ ایمانیات کہلاتا ہے۔ ایمان کا لفظ، اس کا مادہ جو ہے وہ الف، میم اور نون ہے۔ ایمانیات ایمان سے نکلا ہے، اور ایمان کا مادہ الف، میم اور نون ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں جتنے الفاظ ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، اور یہ مادہ یعنی بنیاد 3 حروف پر مشتمل ہوتی ہے۔ عربی کے تمام الفاظ کی بنیاد 3 حروف پر ہے، اور وہ 3 حروف مادہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ایمان ہے تو اس کی بنیاد، اس کا مادہ، اس کا منبع الف، میم اور نون ہے۔ ایمان کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں، لغت میں ایمان کے معنی ہیں مان لینا، تصدیق کرنا، امن پانا، امن میں آ جانا، امن دینا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، یقین رکھنا یا یقین کرنا کسی بات پر، حتمی یقین، مکمل یقین جب ہمیں کسی چیز پر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مکمل بھروسہ، اعتماد کرنا یہ بھی ایمان ہے، یعنی کسی بات پر، کسی اصول پر، کسی ضابطے پر، کسی ہستی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کیا جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ سچا جاننا، جیسے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، فرشتوں کو،
آسمانی کتابوں کو اور آخرت کو ہم سچا جانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ بات ماننے کو بھی ایمان کہتے ہیں، اطاعت کرنے کو، فرما برداری کرنے کو اور صلح تسلیم خم کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہستی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لینا، اپنی آرزوئیں، اپنی مرضیاں اور اپنی خواہشات اس کی مرضی اور اس کی خواہش کے تابع کر لینا اور ہتھیار پھینک دینا، یعنی اپنی مرضی اور اپنی منشا کو چھوڑ کر صرف اس اصول، اس ضابطے، اس بات اور اس عظیم ہستی کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا ایمان کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس تصدیق و اظہار کے مطابق عمل کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی جو ہم جس اصول، جس ضابطے، جس قانون، جس ہستی اور جس بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، اس کا زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، اور پھر اس تصدیق اور اس اقرار یعنی اس اظہار تصدیق، یہ جو اظہار ہم کرتے ہیں کہ ہم اس کو سچے دل سے مانتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ ایمان ہے۔ یعنی ایمان وہ عمل ہے جو ہماری تصدیق اور ہمارے اقرار اور ہماری دل کی گواہی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اصطلاحی معنوں میں دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس تصدیق اور اقرار کے مطابق عمل، یہ ایمان ہے۔ ارکان ایمان یعنی ایمان کے جو ارکان ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو پہلا رکن ہے ایمان کا اللہ پر ایمان، یعنی ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام آرزوؤں کو ہم اللہ کی خواہش اور اللہ کی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پر مکمل ایمان، مکمل یقین، مکمل بھروسہ، یہ پہلا رکن ہے ایمان کا، یہ بنیاد ہے۔ اور دوسرا ہے رسالت پر ایمان، یعنی اللہ نے جو رسول بھیجے ان پر ہمارا ایمان ہے، ان پر بھروسہ ہے، ان پر یقین ہے، اور پھر بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے جو پیغمبروں کا، رسولوں کا جو سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کو ختم کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے رسول ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، ہم انہیں سچا، قابل بھروسہ اور قابل یقین مانتے ہیں۔ ایمان کا تیسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان، یعنی اللہ کے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں جو اللہ کا پیغام انسانوں تک لائے ہیں، رسولوں تک لائے ہیں، اور فرشتے موجود ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کی موجودگی کا، فرشتوں کے پیغام لانے کا، منکر و نکیر کا اور کرامن کاتبین کا، اسرافیل کا، جبرائیل علیہ السلام کا، اسرائیل علیہ السلام، ان تمام فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں اور اللہ کی یہ مخلوق ہیں۔ چوتھا رکن ہے ایمان کا، وہ ہے الہامی کتب پر ایمان، یعنی جو آسمانی کتب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل کی گئی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ مختلف کتب جو ہے، خاص طور پہ 4 کتب جو ہیں، اس میں زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ صحیفے ہیں جو مختلف رسولوں اور پیغمبروں پر نازل ہوتے رہے ہیں،
تو ان الہامی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا عمل اللہ کی آخری کتاب یعنی قرآن حکیم، قرآن مجید کے مطابق ہے۔ پانچواں رکن ہے آخرت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یعنی اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس دنیا میں ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کے مطابق ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارا ایک اعمال نامہ بن رہا ہے، اور یہ اعمال نامہ ہمیں پیش کیا جائے گا۔ آخرت کا ایک دن ہوگا، ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر ایک یوم حساب ہوگا، ایک آخرت ہوگی جس میں نیک لوگ جو ہیں ان کو انعام کے طور پہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو برے لوگ ہیں ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو یہ 5 بنیادی ارکان ہیں جن پر ایمان کا انحصار ہے، یعنی ایمان کی عمارت ان 5 بنیادی ارکان، ان 5 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے۔ ایمان کے ارکان کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد ربانی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیک وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر۔ آپ دیکھیں کہ یہاں انہی 5 ارکان کا ذکر ہے، یعنی ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتب پر اور پیغمبروں پر۔ تو یہ 5 ارکان ایمان کے، یعنی ان 5 چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ان 5 ارکان پر ایمان لائے بغیر، ان پر بھروسہ کیے بغیر، ان پر مکمل اعتقاد کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو ان میں سے کسی ایک کا یا سب کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جو ایمان لاتا ہے ان 5 چیزوں پر وہ مومن ہوتا ہے، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی، اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو۔ اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی انہی 5 ارکان کی بات کی گئی ہے، انہی 5 اہم چیزوں کی بات کی گئی ہے کہ جن پر ایمان لانا لازم ہے، اور جو ان پر ایمان نہیں لاتا، جو ان پر بھروسہ نہیں کرتا، جو ان کو سچا نہیں سمجھتا، وہ گمراہ ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کون سی 5 چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور الہامی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ اور جو کوئی ان سے انکار کرتا ہے، وَمَن یکفر باللہ، جو کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ ملائکاتہ ہی، اور فرشتوں کا انکار کرتا ہے، وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، یعنی اس پر ایمان نہیں رکھتا،
والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، فقد ضل ضلالم بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، یعنی وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عقائد کی۔ عقائد جمع ہے عقیدے کی، یعنی عقائد کا جو لفظ ہے وہ جمع ہے اور اس کی واحد عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کے معنی گرہ باندھنا کے ہیں، مضبوطی سے باندھنے کو عقد کہتے ہیں۔ عقیدہ کا تعلق ایمان سے ہے۔ عقیدہ اور ایمان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی جب کسی چیز پر ایمان ہوتا ہے اور اس چیز پر جو ایمان ہے یا ہستی پر ایمان ہے، تو اس ایمان کے اس تصور کو، ایمان کو جب ہم مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں، مضبوطی سے اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دیتے ہیں، تو اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ ایمان کے معنی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کے ایمان کے معنی ہوتے ہیں یقین کرنا، تصدیق کرنا، سر تسلیم خم کرنا، مان لینا۔ یہ یقین جب دل و دماغ اور قول و عمل سے بندھ جاتا ہے تو اسے عقیدے کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، الہامی کتابوں پر ایمان ہے، تو اس ایمان کو جب ہم اپنے دل و دماغ میں، اپنے عادات و اطوار میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں، اپنی روزمرہ زندگی میں، جب ہم اس کو مضبوطی سے اپنے دل میں، دماغ میں باندھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کا یہ جو یقین ہے جب دل و دماغ میں اتر جاتا ہے اور قول و عمل میں ڈھل جاتا ہے تو اسے عقیدے کا نام دیا جاتا ہے۔ عقیدہ اس مضبوط یقین کا نام ہے جو دل و دماغ میں مضبوطی سے جمع اور بندھا ہوا ہو اور جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی جس طرح کا انسان کا عقیدہ ہوتا ہے اسی طرح کا اس کا عمل ہوتا ہے۔ عقیدہ خون کی طرح رگ و ریشہ میں سما جاتا ہے، ہمارے جس طرح خون ہمارے جسم کا حصہ ہے، جس طرح خون ہماری ایک ایک رگ میں اور ایک ایک ریشے میں موجود ہے، عقیدہ بھی اسی طرح ہمارے ایمان کا، ہمارے دل و دماغ کا، ہماری عادات و اطوار کا حصہ ہوتا ہے۔ انسان کا عمل اسی عقیدے کے مطابق ہوتا ہے۔ اسے اللہ پر ایمان ہے، اس کا اللہ پر عقیدہ ہے، تو اس کا عمل اسی کے مطابق ہوگا، ورنہ یہ صرف زبانی دعویٰ ہوگا۔ وہ ایمان جو عقیدے کی بنیاد نہیں بنے گا، وہ ایمان جو عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا، بندھا ہوا نہیں ہوگا، وہ محض ایک دعویٰ ہے، محض ایک دھوکہ ہے، منافقت ہے۔ بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ بنیادی عقائد وہی ہیں جو جنہیں ہم نے پہلے ارکان ایمان کہا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں۔ سب سے پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، اللہ کی صفات اور اس کی ذات پر کسی، یعنی اس کی ذات و صفات میں کسی کو شامل نہ کرنا۔ وہ واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اس پہ ہم تفصیل سے الگ بھی بات کریں گے۔ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ رسالت۔ اللہ نے انسانوں کو براہ راست مخاطب تو نہیں کیا۔ ہم جو مسلمان ہیں اور ہم جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جس قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن اور وہ اللہ کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو عقیدہ توحید ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ رسالت نہ ہو۔ رسول پر ایمان ہوگا، رسول پر ہمارا عقیدہ ہوگا، رسول کے آخری ہونے کا عقیدہ ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہوگا، پھر ہم اللہ پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ یعنی رسالت پر ایمان کے بغیر، رسالت پر عقائد کے بغیر، رسالت کو ایمان و یقین کا حصہ بنائے بغیر اللہ پر ہم ایمان نہیں رکھ سکتے۔ تو دوسرا بنیادی عنصر جو ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔
اور تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ملائکہ پر ایمان ہے، یعنی اللہ کے فرشتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے جس کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وحی کو نازل کیا، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہی انسانوں کی جان لیتا ہے اللہ۔ بارش کے فرشتے ہیں، اسی طرح رحمت کے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے کندھوں پر ہیں، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، ہماری سوچوں تک کو ریکارڈ کرتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ اور پھر منکر و نکیر ہیں جو قبر میں جب ہم جائیں گے تو سوال و جواب کریں گے۔ تو یہ ملائکہ پر ہمارا ایمان لازمی ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ کے رسول پر کتاب نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی۔ اگر ہم ملائکہ کا انکار کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ گویا ہم نے عقیدہ رسالت کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا، اور عقیدہ توحید کا بھی انکار کر دیا۔ تو ملائکہ پر ایمان ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ الہامی کتب پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، اور وہ کتابیں جو ہیں ان میں سے آخری کتاب قرآن حکیم پر ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت اور ایک ایک معنی جو ہیں وہ صحیح اور درست ہیں۔ تو الہامی کتب جو ہیں اس سے پہلے کی جو کتب تھیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل جو ہے آخری کتاب پر ہے۔ قرآن جو ہے وہ الہامی کتاب کا آخری ایڈیشن ہے، تو اس پر عمل ہمارے لیے لازم ہے۔ پھر پانچواں بنیادی جو عقیدہ ہے وہ آخرت پر ایمان کہ ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر اس دنیا میں کیے گئے اعمال ان پر ہماری پوچھ ہوگی، اور ہمیں ان اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خاص رحمت سے جنت میں بھیج دیں گے، اور اگر برائیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو یہ جس طرح ارکان ایمان پانچ ہیں، اور اسی طرح یہ بنیادی عقائد جو ہیں وہ بھی پانچ ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، لازم ہے، فرض ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے اور یہ لیسن اور یہ سبق انسٹیٹیوٹ آف پروڈکٹیو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیگر ادارے جو ہیں جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، جو تعاون کر رہے ہیں، اس میں لیڈین اسکول سسٹم ہے، اس میں ہیرا اسکول سسٹم ہے، ہیرا فاؤنڈیشن ہے، نافع ہے، تنظیمی اساتذہ اور تعلیم منزل، یہ ادارے ہیں جو ان اسباق کی تیاری میں معاونت کرتے ہیں۔ تعلیم منزل یہ چینل ہے، یوٹیوب چینل، جس میں یہ سبق اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان اسباق کو پسند بھی کیا، اور ان سے آپ سیکھ بھی رہے ہیں، اور ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ آپ ان اسباق کو، ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور ابھی تک اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں مدد کرے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ حافظ۔